کل مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بڑا کنفیوز قسم کا بجٹ پیش کیا. شروع میں ہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اتنی بری اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں جس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک دن پہلے انہوں نے پاکستان کا اکنامک سروے جو ہے وہ پیش کیا تھا 2021-2022 کے نمبر سے. اس کے بیچ میں انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا تھا, انہوں نے سائن کیا تھا, پرفارمنس تو ہماری تھی لیکن پیش انہوں نے کیا تھا کہ پچھلے 30 سالوں میں جو جی ڈی پی گروتھ ہماری 5.74 جو 21 میں اور 6% 22 میں ہے, یہ ون آف دی ہائیسٹ, بلکہ ہائیسٹ تھی سوائے ایک سال جو ان کا 18 میں جو 6.1 آئی تھی 18 میں, اور اس سے پہلے جو تھی تیسرے سال 4.5, چوتھے سال 4.6, اور ہم نے پورے 30 سال میں سب سے زیادہ گروتھ دکھائی. اور یہ نہیں کہ صرف جی ڈی پی گروتھ ہوئی, لیکن ہم نے جو ہے ایگریکلچر کی 4.4% گروتھ ہے, وہ 30 سالوں میں سب سے زیادہ. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انڈسٹری کی اوور آل گروتھ 7.2% سب سے زیادہ ہے, اور ایل ایس ایم کی جو 10.4 ہے وہ بھی سب سے زیادہ کچھ ہے 30 سال میں, اور جو سروسز ہے 6.2 وہ بھی اس کا بھی ریکارڈ ہے 30 سالوں میں. تو جب ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ مطلب اس لیول پہ گئی ہے, تو یہ کہنا کہ بھائی ہم نے بہت یہ ہمیں کمزور اکانومی ملی اور بہت چیلنجز ہے وغیرہ, تو میرے خیال میں یہ میں ان کو کہوں گا یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی, اپنا ہی کتاب جو آپ نے ایک دن پہلے ہمیں پیش کی تھی وہی پڑھ لو. یہ ایک بڑا سیریس بزنس ہے فائنانس اور یہ بجٹنگ, تو کم از کم اس پہ تو سیریس ہو جاؤ یار. تو اس کے بعد اگر دیکھیں کہ پھر اور ان کے نمبرز اور وہ دیتے ہیں گائے بغیر نمبر دے دیتے ہیں, اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار وہی چھپ چکے ہیں نمبرز. اب یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی پہ کہتے ہیں کہ جناب والا جب سے شروع پاکستان بنا تھا تب سے لے کے جب تک ان کی حکومت آئی, اس کے بعد انہوں نے 80% جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھایا ہے. ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا ان سالوں میں, وہ ٹھیک ہے اس میں 76% ضرور بڑھا ہے, لیکن اکانومی بھی ہماری اتنی بڑھی ہے. اور آپ نے جب لیا تھا 14 ٹریلین کا, جب پیپلز پارٹی گئی تھی, اور آپ نے اس کو 25 ٹریلین کیا تھا, وہ کتنا تھا؟ وہ 80% تھا, وہ 80% تھا. وہ آپ کو یاد نہیں آ رہا, وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتے. پھر انہوں نے کہا جب آئے کہ جناب یہ والا ان کا وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ تو 6.4 ہوگا, وہ تو مزمل صاحب بعد میں بتائیں گے آپ کو یہ چیزیں, لیکن وہ 6.4 ٹریلین جو ہے وہ نیچے آ گیا, وہ پھر 5.6 پہ آ گیا. 5.6 سے کل انہوں نے 5.1 ٹریلین کہہ دیا کہ جی اصل میں 5.1 ٹریلین ہے. وہ اصل میں 5.1 ٹریلین گروس ہے کنسالیڈیٹڈ, تو وہ بھی 4.55 ہے, اور اس میں انہوں نے 350 بلین کی یہ میں نے جو 466 بلین رکھ کے آیا تھا وہ انہوں نے اس سائڈ سے تو استعمال نہیں کیے, اس میں انہوں نے لگا دیے. اور ورنہ کتنا بجٹ کا خسارہ 4.2 ٹریلین روپیز, جو میں نے ان کو کہا تھا کہ اتنا ہی ہوگا, وچ از 6.3% آف جی ڈی پی. تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے. اگر آپ جتنا مرضی اسپن ڈاکٹری کریں, یہ نمبرز آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کا منہ چڑھائیں گے. تو میں ان سے, مجھے ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ بھائی اپنا تم یہ آئندہ سے یہ نمبر تو سیدھا بول دیا کرو. اب جناب اگر چلتے ہیں ہم ان کا بجٹ, لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو نمبرز دیے, اس کے بعد ہماری ریکارڈ ہم نے جاب کریٹ کی, 5.5 ملین جابس کی, ان سب سے زیادہ کی. ہماری 1.84 ملین جابس پر ایئر تھی, ان کی تھی 1.1 ملین, اور پیپل پارٹی کی 1.4 پر ایئر. ہماری جو اگر آپ دیکھیں ریمیٹنسز ریکارڈ, ایکسپورٹس ریکارڈ گروتھ ہے اس میں, اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے جب کیا, اور وہ سارا انہوں نے اپنے سروے میں دے دیا. اب بجٹ پہ آ جائے. بجٹ کے میں کہوں گا کہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا کہ یہ فریم ورک, اور وہ فریم ورک جو ہے اس میں آئے گا جناب آپ کا جی ڈی پی گروتھ آئے گا. اس کے بعد اس فریم ورک کے بیچ میں ہم لے کے آئیں گے اس کے
ریونیوز اور ایکسپینس لے کے آئیں گے, اور اس کے بیچ میں پھر ہم یہ کریں گے ان کا فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوگا. انہوں نے جو گروتھ کے نمبر دیے ہیں اس کو دیا ہے 5%, ہمارا 6% ہوا ہے, یہ 5% پہ ہے. آج 5% پہ جب انہوں نے گروتھ کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایگریکلچر گروتھ ہوگی 3.9%, اور 3.9% جو ہماری تھی 4.4, اور اب 3.9% کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اس وقت بات کر رہے ہیں جب پانی کا فقدان انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے, جہاں انہوں نے فرٹیلائزر کی جو ہے وہ آپ قیمتیں آسمان پہ ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ڈیزل جس پہ لوگوں کے کسانوں کے ٹیوبل چلتے ہیں, اس کی جو قیمتیں آپ کو معلوم ہے کتنی بڑھا چکے ہیں اور کتنی اور بڑھائیں گے. اس کے ساتھ یہ اگر یہ ایگریکلچر کی ان کا خیال ہے کہ گروتھ 3.9 ہوگی تو یہ بالکل نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو 7.2 تھی وہ پورے 30 سالوں میں سب سے زیادہ تھی, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم 7.1 کریں گے. اور 7.1 اگر کریں گے تو کب کریں گے؟ جبکہ انفلیشن جو ہے ابھی 24% ہو چکی ہے. آپ نے کل ایس پی آئی دیکھا ہوگا, ایس پی آئی کا جو نمبر آیا وہ 24% آیا ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی پاور کا بیچ میں وہ نہیں آیا جو انہوں نے 47% بڑھایا, گیس جو 45% بڑھائی وہ نہیں آئی, اور یہ جو ہے انہوں نے جو مراد دی تھی ہم نے انڈسٹری کو وہ یہ واپس لے رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کر کے اس کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں کہ 7.1 بنے گی, تو وہ 7.1% نہیں ہوگی. آپ کی فیکٹریاں بند ہوں گی, آپ کی ان امپلائمنٹ ہوگی, اور یہ جو ہے یہ پوری جو آپ کی جو گروتھ ہے اس کے اوپر یہ افیکٹ کرے گی. سروسز اگین یہ ان کا خیال ہے کہ سروسز جو ہے وہ 5% بڑھے, 5.1%. بینکوں کے اوپر ریٹس انہوں نے کچھ 10-12% ٹیکس ریٹ بڑھا دیے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ڈیزل وغیرہ کی جو ہے اس کی پرائسز کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. یہ سارے اس سیناریو کے بیچ میں یہ جو ہے ان کی گروتھ فگر جو ہیں وہ سسپیکٹ ہیں, کیونکہ سب سے بڑا جو انہوں نے نمبر دیا ہے جو 5% جی ڈی پی گروتھ کے بعد ایک سسپیکٹ نمبر دیا ہے جو کہ انہوں نے بالکل کوئی اس میں سیریسنس نہیں دکھائی, وہ ہے انفلیشن کا نمبر. انفلیشن اس وقت چل رہی ہے 13.84 سی پی آئی, لیکن وہ اس وقت تھی جس وقت کہ پورا یہ 60 روپے کا امپیکٹ نہیں آیا تھا. جیسے 60 روپے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزل کی پرائسز پہ, وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 24 پہ چلی گئی ہے. اور ابھی اس میں آپ اور چیزیں وہ جو 2-3 چیزیں میں کہہ رہا ہوں, ایک تو انہوں نے پھر سے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائسز جو خود انہوں نے کل عندیہ دے چکے ہیں, وہ بڑھائیں گے. اور بجلی اور گیس کی جب بڑھائیں گے تو ہمارے خیال میں یہ انفلیشن جو ہے یہ 25 سے 30% چلی جائے گی. حفیظ پاشا جیسے جو کنزرویٹو لوگ ہیں وہ بھی 23 سے 25% کی بات کر رہے ہیں. جب آپ کی انفلیشن جو ہے 25 سے 30% جائے گی, اور آپ کی جو فیکٹریاں میں نے جیسے پہلے کہا وہ جب اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے, جب انفلیشن اوپر جاتی ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی اوپر جاتا ہے, بینک بھی اپنے جو ہے ریٹس اوپر بڑھا دیتے ہیں. وہ جب اوپر بڑھائیں گے تو یہ بزنسز کیسے پراسپر کریں گی, کیسے گرو کریں گی, جو یہ دکھا رہے ہیں. تو سب سے بڑا جو انہوں نے دھماکہ کیا ہے, اور اس کے بعد کل جب ان سے انٹرویو میں بات کی تو انہوں نے کہا ہاں چلے 11.5 نہیں ہوگا تو 12.5 ہوگا, 13.5, 14.5 ہو جائے. ارے بھائی اس طرح نہیں ہوتا, یہ سیدھی بات ہے. یہ آپ اس کے بیچ میں سیریسنس دکھائیں. اب ان کے بجٹ کے بیچ میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے خیال کے بیچ میں انہوں نے اوور بجٹ کی ہیں یا انڈر بجٹ کی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے اب 750 ارب روپے کی انہوں نے پیٹرولیم لیوی جو ابھی یہ اب جتنے انہوں نے بڑھا بھی دیے ہیں, سیلز ٹیکس بھی بڑھائیں گے. اس کے بعد پیٹرولیم لیوی 30 روپے کی اور لگائیں گے, 35 روپے کی انہوں نے گنوائی ہے, کیونکہ 2 بلین آپ کا لیٹر ہوتا ہے اور 750 مطلب 35 روپے اور ہوں گے اس میں, اور ان کو جولائی سے ڈالنے پڑیں گے. انہوں نے کل ایک سوال کے جواب میں کہا میں 5 روپے سے شروع کروں گا. ارے بھائی تو اگر 5 روپے سے شروع کرے گا تو کیا تو جا کے 80 روپے پہ ختم کرے گا؟ تو شروع ہی آپ کو 35 پہ کرنی پڑے گی. تو یہ ایک اور طوفان آئے گا لوگوں کے اوپر. پھر انہوں نے جی آئی ڈی سی کی بات کر دی کہ ہم جو گیس کی جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ ہم لگائیں گے.
ارے پہلے جو جی آئی ڈی سی لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے نے اس کے اوپر ڈیسیژن لیا، اس کے باوجود فرٹیلائزر کمپنی نہیں دے رہی، تو ابھی وہ 200 اور دے دیں گی ان کو، کیسے دے دیں گی؟ تو یہ بھی اس قسم کا نمبر ہے. اس کے بعد آپ کی پاور سبسڈیز کی بات ہوئی. پاور سبسڈیز نے پچھلی دفعہ ہم نے 1 ٹریلین کی دی ہیں پاور سبسڈیز، کیونکہ جو یہ بڑے ایکسپینسو کارخانے لگا کے گئے تھے اور لوگوں کے ساتھ معاہدے کر کے تھے، ان کی جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس تھی پچھلے سال وہ 850 ارب روپے کی تھی. اس دفعہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس انہی کے کارخانے لگے ہوئے کارخانوں کی کیپیسٹی پیمنٹ اس سال ہوں گی 1400 ارب، اور انہوں نے سبسڈی کم کر کے 570 کر دیے. تو باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ پیسے آئیں گے مطلب ضرور ان کو دینے پڑیں گے، جب دینے پڑیں گے تو اس کے بعد یہ آ کے پھر سے ایک منی بجٹ ڈالیں گے. تو آپ اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں تو اس میں اس کے کافی ایسے چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی انہوں نے کم ایک قسم سے ایسے مطلب انکم دکھا دیے جو ان کو کلیکٹ ہی نہیں ہوں گے. ہمارے خیال میں انہوں نے جو بیسیکلی ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے، ہم نے 6.1 کہا تھا، انہوں نے اس کو 6 کر دیا ہے، اور پھر آگے جا کے انہوں نے اس کو صرف 7 کیا. ہم نے ایک سال میں 1400 ارب روپیہ جو ہے ایڈ کیا تھا. یہ پورے ایک سال میں 1 ٹریلین کر رہے ہیں، جبکہ انفلیشن بھی زیادہ ہے، جب یہ اپنے آپ کو گروتھ بھی 5% دکھا رہے ہیں. ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ ہم نے آپ کو نمبرز بھی دیے ہیں، 7.9 ٹریلین تو منیمم ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خیال میں انکم ٹیکس بڑھنا چاہیے تھا، کسٹم بھی، جی ایس ٹی بھی. اور انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے پروفٹ سے ہمارے وقت میں وہ 800 ارب روپے ہے، انہوں نے اس کو اٹھا کے 300 ارب روپے کر دیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ان کو ڈیفینیٹلی ہرٹ کریں گی. ہمارے خیال کے بیچ میں یہ جو انہوں نے لو بال کیا ہے ایف بی آر کو، اور اس میں نے 5 پروگرامز نئے شروع کیے ہوئے تھے: ٹیکس براڈننگ، ٹیکس ڈیپننگ، اس کے بعد آپ کا ٹریک اینڈ ٹریس اور کسٹمز کا سارا کچھ انہوں نے روک دیا. اور یہ اپنے وہی پرانے حربے پہ چلے گئے ہیں جس کے بیچ میں فکسڈ انکم ٹیکس لے کے آ جائیں گے، اور جو ہے نچلا انہوں نے 1.2 ملین تو کر دیا، لیکن اوپر سب کے اوپر انہوں نے ٹیکس بڑھا دیے. تو وہی پرانی منترا جو پرانا پاکستان ہے اسی طریقے سے یہ چل رہے ہیں. اور یہ جو ہم پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف گئے تھے، ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم ٹیکسیشن جو ہے بڑھائیں گے اور براڈننگ کریں گے. 43 ملین نئے ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا میں چھوڑ کے آیا ہوں، اور وہ جو ہے وہ یہ اس کو استعمال نہیں کر رہے. ابھی یہ ڈسٹارشن بھی جو ہے وہ ہم نے موو کی تھی، جس کے بیچ میں یہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون والے ہوتے ہیں، یہ مال تھوڑا مطلب دکھاتے تھوڑا ہیں، زیادہ منگواتے ہیں اور اس کے بعد لوکل مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں. ہم نے پھر اس کو کہا کہ جس کو آپ منگوائیں گے اس پہ سیلز ٹیکس لگائیں گے، آپ ہم ریفنڈ دے دیں گے. یہ سارا کچھ انہوں نے ریورس کر دیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آئی ایم ایف اس کو کیسے اپروو کرے گا. اس کے بعد آپ جو چیزیں پہلے آئی ایم ایف ہمارے وقت میں منع کرتا تھا، انہوں نے وہ کر دی ہیں. میرے خیال میں ان کو آئی ایم ایف سے پرابلم ہوگا. انرجی پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ان کو بتا دیں. شوکت زرین صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ عوام کو اس بجٹ میں جو یہ ٹائم بام یا بارودی سرنگ انہوں نے لگایا ہے، لگتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ان کے ذہن میں ہے کہ 2 مہینے بعد انہوں نے خودکشی کرنی ہے اور ان کو عوام جو ہے وہ پتھر مار کے گھر بھیج دیں. آپ کو بتاتا چلوں میڈیا کی توسط سے عوام کو کہ آپ کا ڈیزل اور پیٹرول جولائی میں اگلے مہینے یہ تقریباً 300 اور 310 روپے فی لیٹر پہ جائے گا. 300 اور 310 روپے فی لیٹر. مجھے بتائیں جو کاشتکار ٹریکٹر چلاتا ہے یا ڈیزل پہ اپنا ٹیوب ویل چلاتا ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ آپ کی کاشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی زراعت ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا پہیہ جو ہے وہ آپ کا ڈیزل پہ چلتا ہے. آپ کی جتنی اشیاء خوردونوش ہیں وہ آسمان سے باتیں کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ساری چیزیں چلیں گی تو آپ کی صنعت کا، کاروبار کا پہیہ ادھر ہی جام ہو جائے گا. آپ کے جتنے ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، روپے پہ مزید پریشر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے آئیں بجلی کی قیمت میں. بجلی کی قیمت جو 16 روپے
ہماری حکومت چھوڑ کی گئی تھی وہ تقریباً اس وقت یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگلے مہینے ڈیٹ کے اندر یہ تقریباً 39-40 روپے فی یونٹ جائے گی ٹیکس کے ساتھ. 39-40 روپے فی یونٹ جس وقت بجلی جائے گی تو کاروبار کہاں پہ ہوگا؟ آپ کے گھریلو صارفین کیا کریں گے؟ ایک تو اوپر سے لوڈ شیڈنگ، بجلی ہے نہیں 7000 میگا واٹ، دیہی علاقوں میں چلے جائیں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، اور اوپر سے قیمت 39 اور 40 روپے یونٹ، تو لوگ ان کو پتھر نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ اور عمران خان صاحب بات کرتے رہے ہیں اور شوکت ترین صاحب بات کرتے رہے ہیں کہ ایک تسلسل چل رہا تھا ترقی کا، 6% گروتھ ریٹ آئی ہے، آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، صنعت، زراعت، سروسز، ہر سیکٹر میں گروتھ آئی ہے. یہ وزراء اس امپورٹڈ حکومت کے بڑے خوشی وہاں پہ جا کے آپ کے امپورٹڈ گورنمنٹ کے اکنامک سروے کو وہ اس کو اپنا رہے ہیں، یا اس میں ان کو کوئی مطلب خیال ہوتا، یا وہ سمجھتے کہ یہ فگرز ہماری حکومت کی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں رد کر دیتے. پر انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ حقیقی معنی میں وہ آپ کی گروتھ آئی تھی. جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت بین الاقوامی سازش کے تحت پہ وہ مراسلے کی بنا پہ لائی گئی، اس سے ہوا کیا؟ خواتین و حضرات، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈی نے پاکستان کی بینکنگ کی ریٹنگ نیچے کی. اس بینکنگ کی ریٹنگ نیچے ہونے سے کیا ہوا کہ اس وقت جو آپ کی لیٹر آف کریڈٹ جس سے کاروبار دنیا کا چلتا ہے، اس پہ جو آپ کی LNG ہو یا آپ کا تیل ہو یا آپ کا کوئلہ ہو، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ 100% مارجن رکھیں گے اور اسٹیٹ بینک سے فارورڈ کور لیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو آپ کے 400 MMCFD یا 4 LNG کے جہاز جو ہر مہینے سپاٹ کارگوز کے آنے ہیں وہ نہیں ملیں گے. آپ کو RFO سے آپ کے پلانٹ نہیں چلیں گے، آپ کے کوئلے سے بجلی کے پلانٹ نہیں چلیں گے. تقریباً جون جولائی میں آپ کا بجلی کی جو شارٹ فال یا کمی آئے گی، لوڈ شیڈنگ، وہ 7000 میگا واٹ ہوگی. جو مرضی ہے یہ جھوٹ بولتے رہے، آپ کی لوڈ شیڈنگ مزید بڑھے گی اور بجلی ہوگی نہیں، کیونکہ کارخانے میں ایندھن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگی بجلی، اور اس کے ساتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروباری جو صنعتیں ہیں ان کا بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ اس ساری چیز کی، اس مہنگائی کے طوفان کی کیا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت بین الاقوامی سازش کی وجہ سے لائی گئی، اور یہی مقصد تھا کہ پاکستان کی معیشت کا جو بنیاد ہے، جو صحیح طریقے میں شوکت ترین صاحب کی سربراہی میں یہ ایک کشتی ایک صحیح ڈگر پہ جا رہی تھی، اس کو خراب کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ یہ سن لیں کہ آپ کا خواتین و حضرات جو گیس میں ابھی جو آپ کی انکریز یا آپ کی قیمتیں تیز ہوں گی، یہ میرے پاس اوگرا کی ڈٹرمنیشن بھی پڑی ہوئی ہے. اس کے مطابق یہ تقریباً انہوں نے 3 جون 2022 کو یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں، اور ان کے ریٹ جو ہیں یہ بھی آپ کو اویلیبل ہیں. یہ آخری پیجز کا انیکشر بھی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں. 400% خواتین و حضرات، 4 گنا. وہ کس کیٹیگری میں؟ 0.5 اور 1 HM3 جو آپ کا صارف ہے، جو آپ کا غریب ترین صارف ہے، ان کے بلوں میں 400% اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو اس سے امپیکٹ کیا پڑے گا؟ اس سے امپیکٹ یہ پڑے گا جناب والا کہ آپ کا صارف جس کا بل 121 روپے ماہانہ آتا ہے گیس کا فرض مال، وہ 854 روپے ہوگا. دوسری کیٹیگری جس کا بل 1350 روپے ماہانہ آتا ہے، اس کا بل تقریباً 3834 روپے ہوگا. غریب کدھر جائے گا؟ ایک سائڈ پہ گیس کا بل اتنا ہو گیا، یعنی کہ آپ کا 1350 سے لے کے 3834 یا 4000 ہو گیا. بجلی کا بل فی یونٹ جو ہے وہ اٹھ کے 16 روپے سے اٹھ کے 40 روپے پہ چلا گیا. بجلی ہے نہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں کے موسم میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. فرٹیلائزر آپ کا ناپید ہو گیا، تو لوگ کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کی انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے، چھوٹی انڈسٹری آپ کی بند ہونی جا رہی ہے. ترخان، آپ کا ویلڈر، ڈینٹر، پینٹر، ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں.
पैसा कौन कमाएगा, तनख्वाहें कौन कहां से मिलेंगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखते चलें कि जो ये फाटा में आज ही हमारे वजीर खजाना KPK के तैमूर खान जगड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी आप सुने। ख़वातीन व हज़रात, तकरीबन फाटा का जो बजट है वो जो फॉर्मर फाटा होता था, अभी KP में मर्ज हो गया, इनका बजट जो था वो तकरीबन 60 अरब रुपए का था। और ये पहले इसको इमरान खान साहब ने 131 अरब रुपए पे इसको लेके गए थे। इन साहिबान इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आके उसको भी कटौती कर दी। वहां पे फाटा में इस वक्त तनख्वाहें देने के लिए नहीं होंगी, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है कि असातिज़ा को, आपके जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी दी जाएं, वो भी नहीं होंगी। तो ये तो जुल्म कर रहे हैं। तो इस पूरे पस मंजर में आप देखें, न बिजली न गैस, आपका मुझे लोग मेरे हल्के से कहते हैं जी हम लोग मोटरसाइकिल चलाना हमने बंद कर दिया क्योंकि पेट्रोल की कीमत इतनी चली गई है। जिस वक्त 310 रुपए का पेट्रोल होगा तो गरीब आदमी कहां पे जाएगा, वो रोजी कहां से कमाएगा, काश्तकार क्या करेगा, इंडस्ट्री क्या करेगी। तो लोड शेडिंग जो है वो 7000 मेगावाट, जो इसका मतलब है कि 1/33% आपकी कैपेसिटी लोड शेडिंग है। जिस तरह शौकत तरीन साहब ने बात की है कि जिस वक्त 2018 में इनके किए हुए मायदे, उस वक्त फिक्स पेमेंट कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब की थी, आज 1400 अरब रुपए की हो गए इनके वो मायदे। तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क, कुदरत के काम, जो खड्डे इन्होंने मुल्क के लिए खोदे थे उसमें खुद ही गिर रहे हैं ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले। बहुत शुक्रिया।